بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کے سامنے امپورٹڈ حکومت سے چند سوال پوچھے تھے۔ آج میں ذرا آپ کے سامنے جو امریکی وفود سے اور امریکن ایمبیسڈر سے جو پوری دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی، تو ہمارے سیاستدان اور حکمران جب بیٹھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، کس طرح جھوٹ بولتے تھے، کس طرح قوم کو دھوکہ دیا جاتا تھا، اور کس طرح کسی اور کی لڑائی اور کسی اور کے مفادات کے حصول کے لیے پاکستانیوں کو ایندھن بنایا گیا۔ میں وہ تمام ثبوت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ میں خود نہیں بلکہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے جو حکمران تھے ان کے جملے، ان کے الفاظ، اور انہوں نے جو ان کو کہا، وہ تمام ویکیلیکس اور پھر اس کے ساتھ جو امریکن ایمبیسی کے جو کیبل ہے وہ تمام میں نے آج پڑھے ایک دفعہ پھر سے وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے۔ آج میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کل سوالات کیا تھے، اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ کل جو ہم نے سوال پوچھے اور پچھلے 2-3 ہفتے سے میں اس ایشو کو اٹھا رہا ہوں، اس کے باوجود امپورٹڈ حکومت جس میں اس وقت تمام امریکی غلام اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہے، وہ جو لوگ پختونوں کے نام پہ بھی سیاست کرتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ بھی سیاست کرتے ہیں، جو خود کو نیشنلسٹ جماعتیں کہتے ہیں، جو خود کو لیبرل کہتے ہیں، وہ تمام جماعتیں اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے، لیکن کسی کا ایک دفعہ بھی آپ نے جواب یا قوم کو آگاہی یا قوم کے سامنے ان کا بیان نہیں سنا ہوگا۔ اسی لیے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ امریکہ جو ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیا، کیونکہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا تھا، عمران خان نے جنگ کی بجائے امن کی بات کی تھی، عمران خان نے کہا کہ میں پاکستانیوں کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنا سکتا، میں پاکستانیوں کا نقصان نہیں کر سکتا، یورپین یونین کو کہا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہ عمران خان تھا، ان کے مفادات کے بیچ کڑا تھا اپنے پاکستانیوں کے مفادات کے لیے۔ پھر ریجیم چینج آپریشن ہوا، چور ڈاکو اور امریکہ کے اعلی کار پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیے گئے، اور اب خدشات کیا ہے؟ کیا ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کو ایئر سپیس دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 کہ کیا پاکستان کو اور اس خطے کو پھر کسی نئی جنگ میں یا عالمی طاقتوں کی لڑائی میں یا کسی کی مفادات کو تحفظ اور ان کے یہاں پہ اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے کیا کوئی کمٹمنٹس ہوئے ہیں؟ افغانستان میں اس وقت ہمارے مستقبل کی ریلیٹڈ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ کیا 80,000 جانوں کا جو ہم نے نذرانہ پیش کیا تھا، کیا ان سے، ان کے اہل خانہ سے، ان کے خاندان سے بھی آپ نے کوئی بات کی ہے، ان کو آگاہ کیا ہے؟ کیا جو فاٹا کا مرجر ہوا تھا، جس کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان دشمن طاقت اس کے خلاف ہے، کیا مرجر کو واپس لینے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو یہ مطالبہ کس کا تھا اور کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آخری سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقوں میں اس وقت جو سرگرمیاں ہم خود نوٹ کر رہے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے ایما پہ ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر قوم کو آگاہ کیوں نہیں جاتا؟ اور اس ریجن میں جو کچھ امریکہ کے غلام پاکستان کے مستقبل سے کھیل کے ہمیں نئی جنگ میں یا نئی کھیل میں گھسیٹنے کی اور لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کان کھول کے سن لیں کہ پاکستانی کسی کے مفادات میں استعمال نہیں ہوں گے۔ پاکستانی کسی اور کی جنگ میں، لڑائی میں یا مفادات کے لیے کسی ایندھن نہیں بنیں گے، اور اس کا جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اینڈ وی ول فائٹ۔ یہ ہمارا جواب ہے۔ اب میں آتا ہوں تشویش میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، خدشات کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ خوف و ہراس یکدم سے کہاں سے آ گیا؟ کیوں قوم سوال نہ کرے؟ سوال اس لیے پوچھ رہے کہ ماضی میں آپ نے جنگ کیسے لڑی؟ جب وار آن ٹیرر میں پاکستان کا کوئی شہری ملوث نہیں تھا، 9/11 میں ایک فون کال آتا ہے اور یہاں پہ سب ڈیر، اور امریکہ کی جنگ میں پاکستانی چلے جاتے ہیں، پاکستان چلا جاتا ہے۔ عمران خان اس وقت 2004 کے پارلیمنٹ میں اکیلے پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو، پاکستان کو اس جنگ میں مت لے کے جاؤ، اس جنگ کا نقصان پاکستان کو ہوگا، ہزاروں لاکھوں شہادتیں اٹھانی پڑے گی، معیشت آپ کی برباد ہو جائے گی، اس سے فائدہ نہیں ہے، ان علاقوں کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو، امن کی طرف بڑھو، مذاکرات کی طرف بڑھو، آپ مت جاؤ اس جنگ میں۔ آپ گئے کیونکہ ایک فون کال آیا ہوا تھا۔ اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارا اس وقت طارق عزیز جا کے
جو کہتا ہے امریکن وفد سے بات کرتے ہوئے، جو کیبل ہے اس میں آیا ہوا ہے، پہلے تو ان کو مشورہ دیتا ہے کہ the important thing he explained، وہ کیبل میں لکھا ہوتا ہے، work on locally dominant proxies to avoid unnecessary British casualties which might create domestic pressure in UK۔ پہلے تو آپ یہ کر لو کہ جو لوکل ہے، مقامی پراکسیز ہے، ان کا زیادہ استعمال کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ برٹش کو مشورہ تھا کہ جب ان کی کیجولٹیز کم ہو جائے گی، ان کے جو فوجی ہے وہ کم مریں گے، ٹھیک ہے، نقصان جو لوکل ہے ان کا ہوگا، باقی مرتے ہیں تو مرے، اور اگر آپ والے مرے تو پھر یو کے میں لوگ سوال پوچھیں گے، وہاں پہ آپ کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ مطلب یہ میرا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے کہتے کہ لڑو، میں لڑنا شروع کر دیا، کہتے کہ مارو، میں نے مارنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد مظاہرے لوگ کر رہے ہیں کہ یار کیوں مار رہے ہو، وہ کہہ رہے کہ یار یہ تو 22 کروڑ تو بیڑ بکری ہے، یہ کچھ بھی کرے ان کو بھول جاؤ، لیکن دوسروں کو یہ مشورہ، جب یہ مشورہ دے رہتا ہے طارق عزیز، تو پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے امریکن وفد سے، پوچھتا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہماری کارکردگی کیسی ہے، کیا امریکہ ہم سے مطمئن ہے؟ تو امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ نے بہت زیادہ مارے، آپ نے گرفتار بھی سب سے زیادہ کیے، کسی اور ملک نے ہمارے لیے اتنا نہیں کیا۔ تو جب یہ سن لیتا ہے طارق عزیز کی واہ یہ تو ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہم تو ان کے لیے مار بھی رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر کے بھی دے رہے ہیں، تو پھر کہتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر ہے، کتنا دباؤ ہے، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے، آخر تک کڑے رہیں گے، دباؤ برداشت کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی کی ملاقات ہو رہی ہے، یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے جو کیبل جاری کیا گیا، جو ان کی ملاقاتوں کی تفصیلات جاری ہوئی، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہے اور وہ کہتا ہے کہ بش کو بتانا، بش کو ضرور بتائیے گا کہ 500 ہم نے مارے باجوڑ میں، اور یہ باجوڑ کی جب میں نے بات سنی تو مجھے یاد آ گیا کہ جس دن میری والدہ کو ماٹر گولا کی وہ شیل لگا تھا تو اسی دن ہمارا ڈاکٹر خلیل ایک پی ٹی آئی کا کارکن تھا پرانا، ان کے گھر پہ بھی ماٹر گولے لگے تھے اور ان کے بیٹے کی جو ٹانگیں ہے وہ ضائع ہو چکی تھی۔ تو یہاں پہ باجوڑ سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، وہ کہتے کہ باجوڑ میں تو ہم نے یہ کر دیا، اب ہم بیت اللہ محسود کے پیچھے جائیں گے، اور پھر سوات کی بات کر دی، پھر کہتے کہ آپ نے F-16 تیاری جو ہے نا، میں بتاتا چلوں کہ ہم نے F-16 تیاروں کا بھی یہاں پہ استعمال کیا ہے، لوگوں کے اوپر جو گولیاں ماری ہے اس میں F-16 سے بھی ماری ہے، تو لہٰذا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں امریکہ کا کہ یہ جو F-16 تیاری تھے وہ ہمیں امریکہ نے فنڈ کر کے دیے تھے، تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے کہ آپ وی ول پروٹیسٹ ان نیشنل اسمبلی اینڈ دین اگنور اٹ، آپ ڈرون حملے کرتے جاؤ، ہم قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے، پھر بھول جائیں گے۔ اور اسی طرح آگے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتا کہ آپ کتنے مارتے ہیں، کب تک مارتے ہیں۔ اس طرح زرداری کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ زرداری کی ایک ملاقات ہو رہی تھی سی آئی اے ڈائریکٹر سے، اور سی آئی اے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ تو عام لوگ بھی مر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی سوال اٹھا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے زرداری کہتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، میڈیا کو میں سنبھال لوں گا، آپ ان کو سنبھال لو، آپ مارتے جاؤ، ڈرون حملے کرتے جاؤ۔ یہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ڈرون حملوں میں عام لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہتے کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو کیبل لکھا گیا ہے جاری ہوا ہے امریکن ایمبیسی سے، اس میں انہوں نے خود نوٹ ڈالا ہے کہ جب یہ گیلانی بات کر رہا تھا کہ ڈرون حملے کرتے جائے اور میں سنبھال لوں گا، تو کہتے کہ اس دن پاکستان کے جو ہیڈ لائنز تھے میڈیا کے وہ اسی ڈرون حملے کے حوالے سے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈرون حملہ جب ہوا تھا تو اس میں مدرسے بھی بمباری ہوئی تھی، پھر اس کے بعد شہری شہید ہو رہے تھے، تو اس کے اوپر بڑا سوال تھا، لیکن یہ کہتے کہ پرواہ نہ کرو۔ اس طرح مئی 15 کو ملاقات ہوتی ہے نواز شریف کے ساتھ امریکہ کے وفد کی، اس وفد میں 3.5 گھنٹے یہ رائیوڈ میں جاری رہتی ہے، اور اس میں یہ وہ بریف کرتے ہیں نواز شریف کو، نواز شریف کو کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے پاکستان کے علاقوں فاٹا میں یونیلیٹرل ایکشنز لیں گے، کاروائیاں کریں گے۔ پھر آگے جا کے وہ یہ لکھتا ہے، جو کیبل ہے اس میں امریکن سفیر کی طرف سے یا جو کیبل جاری ہوا اس میں لکھا جاتا ہے کہ ہمیں اہم بات یہ نوٹ کی کہ اس پہ کوئی گلہ نہیں کیا نواز شریف نے، اس بات پہ یا کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ پھر نواز شریف آگے جا کے خود اپنی کارکردگی اور سی وی ان کے سامنے رکھ لیتا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو امریکہ کی تعلقات کی اہمیت کا مجھے اندازہ تھا، احساس بھی تھا، اور امریکہ کی غیر مقبول پالیسیز کو بھی میں نے اپنی سیاسی قیمت بھی ادا کی، لیکن امریکہ کا ساتھ دیا۔
مثال کے طور پہ وہ مثالیں دینا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صدام حسین پر میں نے تنقید کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پیپل پارٹی نے مظاہرہ کیا تھا اس کے حق میں، لیکن میں نے مخالفت کی تھی۔ اور پھر آگے جا کے اپنی مزید کارکردگی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ امریکہ کی خاطر فرسٹ گلف وار میں میں نے پاکستان آرمی چیف کی مرضی کے برعکس وہاں پہ ٹروپس بھیجے، لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ بھول جاتا ہے، ان کو ہماری خدمات یاد نہیں رہتے۔ پھر نواز شریف کہتا ہے کہ پاکستان ممبئی کے اٹیکس میں ملوث ہے، تو وہاں سے امریکن وفد کہتا ہے، لشکری طیبہ کا نام لیتا ہے، یہ اس سے ایگری کرتا ہے، اور پھر نوٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ پرائیویٹ میں تو نواز شریف نے لشکری طیبہ کے حوالے سے بھی اتفاق کیا، پاکستان کے ممبئی کے اٹیکس میں ملوث ہونے سے بھی اتفاق کیا، جب ہم یونیلیٹرل ایکشنز کا ہم نے کہا تو اس سے بھی اتفاق کیا، لیکن باقی وہ کیا کرتا ہے وہ آگے دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ملاقات ہوئی اسفندیار ولی خان کی، میں اس کا بھی حوالہ دینا چلوں کہ اسفندیار ولی خان کے امریکن سفیر سے ملاقات ہوئی۔ اسفندیار ولی خان نے ان کو کہا کہ ہم یہاں پہ مختلف علاقوں میں آپریشن کریں گے، ہم ملاکن ڈویژن کی بھی انہوں نے بات کی، سوات کی بات کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے فاٹا کے علاقوں کی بات کی، اور انہوں نے آئی ایس آئی کے اوپر اور فوج کے اوپر بڑے سوال اٹھائے۔ میں اس کی طرف ابھی نہیں جا رہا، میں آخر میں آپ کو وجہ بھی بتا دوں گا۔ تو اسفندیار ولی خان نے یہ باتیں کی۔ پھر اسفندیار نے یہ کہا کہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، اور امریکن سفیر کو کہا کہ سی آئی اے کے لوگوں سے جو ایشیا کے افیئرس کو دیکھتے ہیں ان سے، امریکہ کے کانگریس کے لوگوں سے، ان سے میری ملاقات کرائے۔ پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہماری جو این پی کے ورکرز ہیں یا تنظیمیں ہیں مختلف علاقوں میں ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن ملتی ہے امریکن مفاد ریلیٹڈ تو آپ نے وہ انفارمیشن دینی ہے، اور وہ جب بھی ملتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مطلب اپنے پولیٹیکل پارٹی کو امریکہ کے لیے سروس کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ میں آج جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے ان کارکنوں پہ ترس آیا کہ وہ کس طرح ہر قسم کی چیزیں برداشت کر کے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر اس کیبل میں آگے بھی چند چیزیں لکھی ہوئی ہے، لیکن اسفندیار نے یہ تمام سروسز ان کو مہیا کیے۔ اور آگے جا کے ایک اور جگہ پہ نوٹ ہے جس کی تفصیلات میں کل ریجیم چین آپریشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسفندیار غیر مقبول بھی تھا۔ اس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب وہاں پہ دھماکہ ہوا تو یہ بھاگ گیا تھا، یہ اس میں کیبل یو ایس ایمبیسی لکھ رہی ہے، مجھے گالیاں مت دیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگ گیا تھا۔ پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو سوات کو جس طرح انہوں نے ڈیل کیا غلط طریقے سے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت نفرت ہے، لیکن یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ دوسرا حصہ میری جین چین آپریشن میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر افراسیاب خٹک کی بات آتی ہے۔ افراسیاب خٹک کہتا ہے کہ آپ نے فاٹا میں کیا کرنا ہے، ہمارے اداروں کا کیا غلط کردار رہا ہے، یہ افراسیاب خٹک کہتا ہے۔ کس طرح امریکہ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور پھر اپنے پاکستانیوں کو ان سے مروانے کے لیے اور آپریشن کو تیز کروانے کے لیے اس نے جو کہا، اس کے حوالے سے میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ریزن بتاؤں گا کہ آج پاکستان میں حب الوطنی کے اور غداری کے ڈیفینیشن چینج ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کے مفادات کا سودا کیا آج ان کو حکومت میں بٹھایا گیا ہے، جن کے اوپر غداری کے فتوے لگتے تھے، جن کو باہر سے فنڈنگ آتی تھی، ان کو آج پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ جو ملکی اداروں کو گالیاں دیتے تھے آج وہ پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون محب وطن ہے کون غدار ہے، تفصیلات تو آپ سب کے سامنے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کا سودا کیا، جنہوں نے پاکستان کو کسی اور کی جنگ میں دھکیلا، جنہوں نے 80,000 پاکستانیوں کو مروایا، جنہوں نے پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی، جنہوں نے پاکستان کے 120 ارب ڈالر کی معیشت کا نقصان کیا، اور آج یہ سوالات میں نے اس لیے اٹھائے۔ مشرف ایک فون کال پہ لیٹ گیا، پھر جس طرح وہ خدمت کرتا رہا ہے 2004 کے آپریشن سے پہلے عمران خان نے بتایا تھا غلطی مت کرو وزیرستان میں، غلطی کی، آج بھی مسعود ٹرائب بہت سارا باہر ہے، آج بھی آپ کی میرالی اور میران شاہ بازار پوری طرح آباد نہیں ہوئے، آج بھی ساؤتھ وزیرستان میں آپ کی ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی، زندگی شروع نہیں ہوئی۔ خیبر اور مومن نے تو اور کرزے اور کرم نے تو اپنی زندگی آج ٹھیک کرنی تھی، بحالی کا سفر طے کرنا تھا۔ سوات بہت آگے نکل گیا، ملاکن ڈویژن بہت آگے نکل گیا، تباہی کے بعد بحالی کے سفر کے ساتھ ساتھ خوشحالی کی ترقی کا سفر بھی طے کر دیا۔ تو اسی لیے ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ مشرف نے یہ کیا، زرداری نے ان کو کہا کہ مارتے جاؤ، مزید مارو، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، یہ باقی جو ہے وہ لبرل نہیں ہے، ہماری پارٹی تھوڑی سی ماڈریٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں۔
این پی نے کہا کہ ہم ملاؤں کے خلاف ہے، ہم ملاؤں کے خلاف اس لیے یہ جنگ لڑیں گے اور ہم آپ کے مفادات کے لیے اچھے پارٹنر بن سکتے ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ فضل الرحمان جا کے کہتا ہے کہ میں زرداری اور نواز شریف سے اچھی خدمت کروں گا، این پیٹرسن سے فضل الرحمان ملتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دونوں نہیں ٹھیک، مجھے خدمت کا موقع دو، میں ان سے اچھی خدمت کروں گا۔ طارق عزیز جا کے یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، گیلانی جا کے پیپل پارٹی کی طرف سے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ پاکستان کدھر ہے؟ پاکستانی کدھر ہے؟ اس میں پاکستان کے مفادات کدھر ہے؟ ہمارے جو جنازے اٹھ رہے ہیں ان کا ذکر کدھر ہے؟ جو میرے 50 لاکھ ملاکن ڈویژن سے بے گھر ہوئے تھے ان کا ذکر کدھر ہے؟ میں تمام کیبل میں نے ادھر ادھر تمام چیزیں پڑھی، بار بار پڑھی، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں آپ کا گن دیکھ رہا ہوں، میں آپ کا نیا کھیل دیکھ رہا ہوں۔ یہ کھیل ہم آپ کو کھیلنے نہیں دیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، قوم جان چکی ہے، ہم اپنی ترقی کو آپ کے ہاتھوں تباہ نہیں ہونے دیں گے، ہم پاکستانیوں کو ایندھن بنا کے امریکہ کے مفادات آپ کو حاصل کرنے نہیں دیں گے، ہم اپنی زمین کو کسی کی جنگ میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اپنے فیصلے جو ہم کر چکے ہیں اس کو واپس لے کے کسی اور کو سروسز پرووائڈ نہیں کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، میں یہ بات ختم کرتا ہوں، یہ بہت زیادہ کیبلز ہے، ہزاروں پیجز ہے، میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی، تو آج ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوال پوچھے، اپنے جس بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان سے سوال پوچھے کہ ہماری جانوں کی قیمت پہ آپ فیصلے مت کیجئے گا، ہمیں مت بیچیے گا، ملک کو تو آپ نے بیچ دیا، ملک کا سودا کر دیا امریکہ کی غلامی کر کے، رجیم چینج میں حصہ لے کے، اب ہماری زندگیوں سے آپ نے کھیلنا ہے، ہم نے آپ کو روکنا ہے، اور میں آپ کو 3 دن انشاءاللہ رجیم چینج آپریشن کی ان پولیٹیشن کی امریکن ایمبیسیز میں کیا کچھ ہوا وہ میں ان کی کتابوں اور ان کے کیبل سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔